الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں کی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت جب سے ظاہر کیا اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں، ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی، لیکن کما حقہ تعریف کسی نے نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جس طرح حضور کی تعریف ہونی چاہیے، حضور کا مقام جو لکھنا چاہیے، جو بیان ہونا چاہیے، وہ آج تک کوئی ادا نہ کر سکا اور قیامت تک ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ حضور کا جو احسان اس امت پر ہے، صرف زبانی تعریف سے یا قلمی تعریف سے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہر موقع پر جب بھی ضرورت پڑتی ہے، محبان رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے دلی جذبات اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں، کچھ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وجود میں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے اس کے بعد وجود میں آئی، کچھ باتوں کی طرف بس اشارہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے جس میں حضور کی سیرت کو یا حضور کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا جائے، اور اگر کوئی بیان کرنا شروع بھی کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کی تعریف ادا نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کو اسلام کے چاہنے والوں سے فائدہ پہنچتا ہے، کبھی کبھی نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، دل کے اندر ایمان ہے، حضور کی محبت ہے، ان لوگوں سے دین اسلام کو وقتاً فوقتاً فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دشمنان اسلام سے بھی، جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، جو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کا شیوا ہی اس کو بنا لیا ہے کہ ہمیں اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، ان لوگوں سے بھی اسلام کو کبھی کبھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ مکہ کے اندر کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہی نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک پہاڑی پر بلایا لوگوں کو اور کہا کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو بہت جلد بس حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری باتوں پر یقین کر لو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا، اہل عرب نے، مکہ والوں نے کہا کہ ہاں، ہم سب آپ کی بات پر بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ یہ صادق اور امین یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ کسی کو سچا کا خطاب، کسی کو امانت دار کا خطاب مل جائے اور سماج والے، گاؤں والے سچا اور امانت دار ہونے کا خطاب دیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہر انسان کے اندر سماج والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی عیب، کوئی کمی معلوم ہو جائے جس سے ہم اسے جگہ جگہ رسوا کرتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں۔ یہ سماج والوں کی خواہش ہوتی ہے اور اسی کے پیچھے اکثر لوگ لگے ہوتے ہیں۔ شاید باید کوئی ایسا ہوتا ہے جو کسی کی برائی تلاش کرنے کے پیچھے نہیں پڑتا، لیکن اہل عرب نے بیک زبان ہو کر یہی کہا کہ ہم سب آپ کی بات کو بالکل یقین سے، ہم سب آپ کی بات پر یقین کریں گے اور مانیں گے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سارا مجمع میری بات ماننے کو تیار ہے، تو حضور نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن اترتا ہے، فرشتے آتے ہیں، وحی اترتے ہیں۔ اعلان کیا تو وہیں سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ ابو لہب جو حضور کا چچا ہے، وہ دشمنی پر اتر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی، اور بھی اہل عرب میں کئی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور یہ پورے عرب کے اندر یہ چرچا ہونے لگا کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں۔ اب یہاں پر دشمنان اسلام سے اسلام کو کس طرح فائدہ پہنچا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ حج کا موقع آئے۔ اہل عرب تو میری مخالفت کرنے لگے، جب حج کا موقع آئے اور پوری دنیا سے لوگ جب حج کرنے کے لیے آئے تو میں اس وقت لوگوں کے درمیان جا کر اپنی بات رکھوں گا، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا کلام اترتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں باہر کے لوگوں کو سمجھاؤں گا، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، ایک منصوبہ بنا رہے ہیں، ایک تیاری کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کی۔ لیکن اس سے پہلے دشمنان اسلام آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی باہر سے آئیں گے ان تمام لوگوں کو یہ کہا جائے، ہر گلی چوراہے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، ہر مکہ میں داخل ہونے والے راستے پر لوگ کھڑے ہو جائیں اور ہر آنے والے سے مل مل کر یہ کہیں کہ مکہ کے اندر ایک دیوانہ شخص ہے، ایک مجنون شخص ہے، ایک پاگل شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ یہ کافروں نے مشورہ کیا کہ سب مل کر جتنے بھی باہر سے آنے والے حجاج کرام ہیں، حاجی ہیں، دین اسلام جو دین ابراہیمی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کے اندر بھی رد و بدل کر کے وہ لوگ حج کیا کرتے تھے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی ہو ہر سال وہ لوگ حج کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان تک کوئی بات پہنچاتے، دشمنان اسلام نے پہلے ہی تمام حجاج کرام کو، حجاج کرام کی کانوں تک یہ بات پہنچا دیا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، پیغامبر بتاتا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے الانسان حریص فیما منع، کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کے
جاننے کی شوق بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، آپ کسی کو کسی چیز سے روکیں گے تو اس کے بارے میں جاننے کا جذبہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو باہر سے جو آنے والے لوگ تھے، جب اہل عرب نے، کافروں نے ان کو سمجھایا، ان کو کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو دیوانہ بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، وہ شخص دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ شخص نعوذ باللہ مجنون ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اس شخص سے دور رہنا۔ اب تمام لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ اس میں حج کرنے والوں میں کچھ یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ توریت اور انجیل اور زبور کے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی بہت جلد آنے والے ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں، ان کا ظہور ہونے والا ہے، کچھ علامتیں ان کی ہیں، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ وہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ تو یہاں پر دشمنان اسلام سے دین کو فائدہ پہنچا کہ جو حاجی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ مکے کے اندر کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، ان کے دلوں میں کافروں نے یہ بات ڈال دی جن سے ان کے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ ہم بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے مل مل کر دین اسلام کو پہنچانے کی کوشش کرتے، اللہ کا کلام پہنچانے کی کوشش کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیاں، انداز گفتگو اتنا میٹھا تھا، اتنا پیارا تھا کہ جو شخص سن لیتا وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب سنتا وہ حضور کی باتوں سے کان ہٹا نہ سکتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی، منہ سے ایسی روشنی نکلتی جیسے موتی چمک رہا ہو۔ لوگ حضور کو دیکھنے کے شوقین ہونے لگے، حضور کی طرف اور زیادہ کشش کے ساتھ بڑھنے لگے، حضور کی تلاش میں لوگ اور زیادہ رہنے لگے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ہر سال حج کا انتظار کرتے تھے، جو کوئی باہر سے آتا ان تک دین پہنچاتے، کسی کو فائدہ ہوتا، کسی کو نقصان ہوتا۔ جو کچھ لوگ ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے، اپنے علاقے میں لوٹتے، پھر دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح سے مدینہ کے اندر کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر 13 سال کے بعد جب حد سے زیادہ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں چونکہ پہلے سے اسلام پھیل چکا تھا، جو لوگ حج کرنے آتے تھے یا جو لوگ تاجر بن کر مدینہ آتے تھے یا ملک شام وغیرہ جاتے تھے، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ سچے نبی ہے، کیونکہ حضور کے جسم پر، حضور کے بدن پر وہ ساری نشانیاں پہلے سے موجود تھیں جس کو یہودیوں نے اور یہودی اور نصارہ نے پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر جو حضور کی نشانیاں بتائی گئی تھی وہ ساری نشانیاں انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر یا حضور کے بات کرنے کے انداز سے یا حضور کے اخلاق سے جب ان چیزوں کو دیکھتے تو وہ لوگ فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے۔ اس طرح سے اسلام جڑ پکڑنے لگا اور اسلام مضبوط ہو گیا۔ اس کے باوجود اہل عرب نے اسلام کو مٹانے کی کوشش چھوڑی نہیں۔ مکہ سے رہتے ہوئے بھی مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ بہرحال ان کی جتنی کوشش اسلام کو مٹانے کی ہوتی، اسلام اور زیادہ پھلتا اور پھولتا رہتا، جیسا کہ آج ہمارے دور میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، تو وہ جو مسلمان یا وہ کافر حضرات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو شان ہے، جو حضور کی تعریف ہے، جو حضور کے اخلاق ہے، جو حضور کے کردار ہے، وہ سب لوگوں تک پہنچا۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جو حضور کی سیرت سے ناواقف تھے، ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پہنچی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، آج کے وقت میں یہ نالائق اور ناپاک قسم کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر کیچڑ اچھالتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور کے بارے میں برا بھلا کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو یہ نہیں دکھائی دیتا، یہ نظر نہیں آتا، وہ جو اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی یا 6 سال تھی، 6 سال کی عمر میں شادی کی، 9 سال کی عمر میں رخصتی کی. اور یہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کیونکہ اس کا صحیح جواب مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ لڑکی کی عمر قرآن و حدیث کے اندر بیان نہیں کی گئی. لڑکی جب شادی کے لائق ہو جائے، وہ ماحول کے اعتبار سے ہے، جگہ کے اعتبار سے ہے. جہاں گرم ماحول ہوتا ہے وہاں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، جلدی جوان ہوتی ہیں، اس حساب سے شادی کر دی جاتی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خود کہتی ہیں کہ جب میری بیٹی حضرت عائشہ اس لائق ہو گئی کہ اسے رخصت کیا جائے تو میں نے خود رخصت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا نہیں آیا تھا. نکاح 6 سال کی عمر میں ہوئی لیکن حضور نے بلایا نہیں اسے اپنے پاس. جب وہ اس لائق ہو گئی کہ اب اسے رخصت کیا جائے تو ام رومان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کا نام ام رومان لقب ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں بھیجا. تو وہ ماحول کے اعتبار سے ہے. یہ ناپاک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لڑکیوں کے دلال تھے، لڑکیوں کے عاشق تھے. اس کے بارے میں گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ اہل عرب نے مل کر یہ مشورہ کر کے یہ کہا تھا، حضور کے سامنے پیشکش رکھی تھی کہ اگر آپ خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ساری باتیں پھیلا رہے ہیں، تو میں آپ کو اہل عرب میں جو سب سے بہترین خوبصورت جوان لڑکی ہوگی وہ دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی میں دین اسلام کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں ان بدبختوں سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلی شادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، حضور کی عمر 21 سال 23 سال یا 25 سال تھی. اکثر علماء کہتے ہیں کہ 25 سال حضور کی عمر تھی. اور پہلی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، اس بات کو تو کوئی نہیں اچھالتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیاش ہوتے، نعوذ باللہ لڑکیوں کے شوقین ہوتے، تو پہلی شادی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کماری لڑکی سے شادی کروں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں، بالکل نوجوان خوبصورت، پورے عرب کے اندر حضور جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا. پورے عرب کیا، پوری دنیا کے اندر حضور جیسا خوبصورت کوئی انسان تھا ہی نہیں. اس کے باوجود بیوہ سے شادی کر رہے ہیں. اور بیوہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں، 2 شوہر سے بیوہ. 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور 40 سال ان کی عمر تھی. 40 سال کی عورت 2 شوہروں سے بیوہ، 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہیں. کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے شوقین نہیں تھے، نعوذ باللہ. یہ بات مسلمانوں کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے. اور جو لوگ حضور پر کیچڑ اچھالتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ تاریخ بھی موجود ہونی چاہیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے مذہب کے لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بتاتا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے جن کو وہ اپنا دیوتا مانتے ہیں، اپنا بھگوان مانتے ہیں اور اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، انہوں نے کس عمر میں شادی کی اور کتنی لڑکیوں سے شادی کی. لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے. بہرحال مسلمانوں کا ذہن اس چیز سے پاک و صاف ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے شوقین تھے یا لڑکیوں یا دلال تھے، یا اس طرح کے الفاظ جو کافر لوگ اپنی زبان پر لاتے ہیں. اس طرح کے الفاظ سے اپنے ذہن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اب ایسے ماحول میں جبکہ حضور کی شان میں ہر طرف سے گستاخی کی جا رہی ہے، کچھ 1-2 عالم اٹھتے ہیں اور بخاری شریف کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے اچھی کتاب، سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو بخاری شریف کا مرتبہ ہے، حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر خود لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی 9 سال میں ہوئی. اب ایسے وقت میں کچھ لوگ حکومت کو راضی کرنے کے لیے، کچھ دلال قسم کے مولانا حکومت کو راضی کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 16 سال کی تھی یا 17 سال کی تھی. یہ بیان کرتے ہیں. یہ بیان بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گا. مولانا ہو کر کے اس طرح کے بیان دیتے ہیں، یعنی سراسر جھوٹا الزام امام بخاری پر لگا رہے ہیں، حدیث پر لگا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ مولانا یہ تعویل کرتے ہیں، مطلب اسلام کو بچانے کے لیے حدیث کو جھٹلا رہے ہیں.
ایسے ایسے بھی عالم علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے علماء سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذہن اتنا تیز تھا کہ وہ قرآن کی حافظہ تھی، قرآن مکمل ان کو یاد تھا، 2200 حدیث یعنی 2200 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، اتنا اچھا ان کا ذہن اور حافظہ تھا۔ حضرت عائشہ سے لے کر قیامت تک جتنی بھی عورتیں ہیں، تمام عورتوں کے پاس جو علم دین ہے تمام کو ایک پلے میں رکھا جائے اور حضرت عائشہ کا علم تنہا ایک پلے میں رکھا جائے تو حضرت عائشہ کا علم زیادہ ہوگا، بڑا ہوا ہوگا، یہ محدثین نے لکھا ہے۔ اس کے باوجود نالائق قسم کے عالم یہ اعلان کرتا ہے سراسر میڈیا پر اور جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ حضرت عائشہ کو ان کی عمر کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ جو اتنی بڑی ذہانت کی مالک ہو، جن کو قرآن یاد ہو، جن کو حدیثیں یاد ہوں، ان کو ان کی عمر کا پتہ نہ ہو، ان کی عمر کتنی عمر میں شادی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے لوگ میڈیا والوں کو خوش کرنے کے لیے یا موجودہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی پر یا ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماؤں پر الزام لگا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کافروں کو، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مسلمان کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں، ایسے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اسلام سے اور اسلام کے آنے سے پہلے سے بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ غیر مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور قیامت تک دشمن رہیں گے، قیامت تک دشمن رہیں گے۔ اب یہ کچھ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فیور میں بول کر میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام وغیرہ پر ہم ان کے فیور میں کچھ بول کر ہم اپنے آپ کو حکومت کا بہترین آدمی بنا لے یا حکومت سے دوستی کر لے یا میڈیا والوں سے دوستی کر لے، میڈیا والوں سے ہماری واہواہی ہو جائے اور میڈیا والے ہمارے ہو جائے، ہمارے حق میں بولنے لگ جائیں، یہ کافر ہمارے حق میں ہو جائیں، مسلمانوں کے حمایتی بن جائیں، یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے اور اللہ کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہود اور نصارہ کو، کافروں کو، جو بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، دھرم ہیں، ایک مسلمان چاہے کہ ہم ان کو خوش کر لیں، ان کے ساتھ مل جل کر رہے، چاپلوسی کرے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ایسے ایسے مسلمان موجود ہیں جو مسلمانوں کی بات غیروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا دوست بن کر رہے، یہ قرآن کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عالم ہوں یا غیر عالم ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی غیر مسلم مسلمان کا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کافر ہمارا دوست بن سکتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہم ان کو راضی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے تو ہم ان کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ہاں، جب ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے کے ایک پیالے کے چکر میں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں، نعوذ باللہ، تو پھر وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے۔ ہم اللہ کو گالی دیں تو وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے۔ ہم اسلام کو گالی دیں، اسلام کو جھٹلائیں تو وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر بھی رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا، خدا کی قسم وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ چائے کے ایک پیالے پر یا 1500 کی گڈی پر وہ نہیں بکے گا انشاءاللہ۔ ایسے مسلمان لوگ موجود ہیں جو سراسر قرآن کو جھٹلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حدیثوں کی کتابوں کو جھٹلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف اس بنا پر کہ ہماری واہواہی ہو جائے، یہ میڈیا اور حکومت یہ سمجھے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایمان جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، کیونکہ حضور ہی ایسی ذات ہے جو اس دنیا کے اندر بھی ہمارے کام آ سکتی ہے، قبر کے اندر اور آخرت کے اندر، میدان محشر میں، وزن کے تولے کے وقت، پل صراط کے میدان میں، حوض کوثر پر، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ میڈیا والے ہمیں قبر کے اندر بچانے نہیں جائیں گے۔ آج ہم الٹے سیدھے بیانات دے کر میڈیا والوں کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو خوش کر کے ہم کبھی بھی آرام سے نہیں رہ سکتے۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضور کے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کا حال بد سے بدتر ہوا، اور آج بھی 1450 سال گزر گئے، اسلام کو مٹانے کی کوشش تو یہ لوگ کب سے کر رہے ہیں، آج تک اسلام کا ایک بال بھی کا نہیں ہوا، ذرہ برابر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا۔
لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم مٹا دیں گے، اسی کو اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو، دین اسلام کو ہم پھونک کر بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا انشاءاللہ، بھلے ہی کافروں کو یہ چیز، یہ عمل پسند نہ ہو۔ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر ناپسند کرتے ہوں، ان کو اچھا نہ لگتا ہو، ان کو تکلیف ہوتی رہے، لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دن ہے جو پوری دنیا سے ٹکر لیے ہوئے ہے، اور روز بروز یہ اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ دین، یہ دشمنان اسلام جتنا بھی زیادہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دین اسلام دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بس بات اتنی سی ہے کہ مسلمان تکلیف میں اس وجہ سے ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا امتحان بھی لیتا ہے کہ واقعی یہ جنت کی نعمتوں کے مستحق ہے یا نہیں، اس لائق ہے یا نہیں۔ آسانی سے کسی کو جنت نہیں ملنے والی، آسانی سے کسی کو حضور کی محبت نہیں ملنے والی، بغیر قربانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، قربانی دینی پڑے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی اٹھانی پڑے گی، بس اپنے ایمان کا سودا کسی کو نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کا سودا کسی کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔